بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 142 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ ایک رکوع تلاوت مع ترجمہ اور اخیر میں ایک شان نزول پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے متعلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے، وہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم اعراض کرتے ہو اس سے کہ تم ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے متعلق، اور اس بات کا کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے حق تلفی یا بے اعتنائی کا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے، اور بخل سبھی طبیعتوں میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو گے اور متقی بنو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم انصاف کرو بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم کتنی ہی حرص کرو، اس لیے
تم پورے طور پر ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ تم اسے ادھر لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم متقی بنو تو یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے سب کو غنی کر دیں گے، اور اللہ وسعت والے، حکمت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور یقیناً ہم نے تاکیدی حکم دیا ان کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اے انسانوں، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قدرت والا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہے گا تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک رکوع مکمل تلاوت مع ترجمہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق۔ پہلا کلمہ ہے یستفتونک، معنی ہے یہ لوگ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ یستفتونا باب استفعال سے فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور مصدر اس کا استفتاؤن ہے، اور مادہ فتون ہے۔ یستفتونا کا میں کاف ضمیر واحد مذکر حاضر، یہ یستفتونا کا مفعول بھی ہے، کاف ضمیر۔ اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں، تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ یفتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے ہے، افتا یفتی، اور مصدر افتاؤن ہے، اور مادہ اس کا بھی فتون ہے۔ المستضعفین من الولدان، کمزور بچے۔ المستضعفین اس میں مفعول ہے، باب استفعال سے، جمع مذکر سالم ہے، واحد مستضعفون آئے گا، اور مصدر استضعاف، استضعف یستضعف استضعاف باب استفعال۔ الولدان واحد ولد، معنی ہے بچہ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، ان شرطیہ، امرأۃ واحد، اور اس کی جمع خلاف قیاس، خلاف لفظ نساء آتی ہے۔
جمع من غیر لفظی کہتے ہیں اسے۔ خافت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور مصدر خوفن ہے، باب سمیع سے ہے۔ بعلیہا، بعلن کے معنی شوہر، جمع بعول اور بیعال اور بعولتن آتی ہے۔ بعلن کی جمع بعول، بیعال اور بعولتن۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، نشوزن معنی ہے لڑائی، نفرت، سرکشی۔ نشوز مصدر ہے باب نصرہ اور باب ضربہ کا، باب نصرہ اور باب ضربہ کا مصدر ہے نشوز۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، احضرت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، احضرت فعل ماضی مجھول ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، باب افعال سے مصدر احضارن آتا ہے۔ الانفس، الانفس یہ جمع ہے، اور الانفس کا واحد ہے نفسن، نفس معنی جان، اور مراد یہاں پر دل ہے۔ شحن، شحن کا معنی ہے حرص، بخل۔ لا تمیلوا کل المیل، تم پورے طور پر مائل نہ ہو جاؤ۔ لا تمیلو فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، باب ضرب یضرب سے ہے۔ لا تمیلو کا مصدر ہے میل، مال یمیل میلا، ہفتے اقسام میں سے اجوف ہے۔ فتذروها کالمعلقہ، کہ تم اس کو ادر لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، یعنی ایک بیوی کی طرف پورے طور پر، اور ایک بیوی کی طرف پورے طور پر مائل ہو کر دوسری بیوی کی حق تلفی نہ کرو، دوسری بیوی کی حق تلفی نہ کرو، اس کا مطلب ہے۔ تذرو باب سمیع سے فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر وزرن ہے، اور وزرن کا معنی ہے چھوڑنا۔ اس معنی میں مضارع امر اور نہیں کے علاوہ کوئی صیغہ مستعمل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، وصینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، وصا یوصی توصیتاً باب تفعیل سے، توصیتاً مصدر ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اوتو فعل ماضی مجھول۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ غنیًا حمیدہ معنی ہے بہت بے نیاز، بہت قابل تعریف۔ غنیٌ یہ غنن مصدر، اور حمیدہ یہ حمدن سے مبالغے کے صیغے ہیں۔ تو غنیًا اور حمیدن یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، باب سمیع سے دونوں باب سمیع سے استعمال ہوتے ہیں، اور غنیًا حمیدہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ وکیلا لفظ ہے آگے، وکیلا، وکیل کے معنی ہے کارساز، کام بنانے والا۔ وکلن سے صفت مشبہ ہے، وکیلا وکلن سے صفت مشبہ واحد مذکر ہے، اور وکیل باب ضرب سے ہے۔ وکیل بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ قدیر، قدیرہ بہت قدرت والا، قدرتن سے مصدر ہے، قدرتن مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ قدیرہ یہ قدرتن مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے قدیرہ بھی۔ سمیع بصیرہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا۔ سمعن اور بصرن سے مبالغے کے صیغے ہیں، باب سمیع اور باب کروم سے استعمال ہوتے ہیں۔ باب سمیع سے، سمیعن باب سمیع سے، اور بصیرہ یہ باب کروم سے استعمال ہوتا ہے، اور سمیع بصیرہ یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے۔ تو اس طرح سے اس رکوع کی تلاوت، ترجمہ اور لغوی صرفی نحوی تحقیق یہ سب مکمل ہوئے۔ آخر میں صرف ایک آیت کا شان نزول ہم سنتے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرماتی ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یتیم لڑکیوں کے بارے میں پوچھا، یتیم لڑکیوں کے متعلق کچھ ہدایات معلوم کی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، آخر تک۔ تو گویا کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے یتیم لڑکیوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 142 مکمل ہوا، اور لغوی صرفی نحوی تحقیق اور شان نزول بھی آپ کو بتلا دیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔